أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. صلوات پڑھیں. پہلے خود اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام مومنین کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں. اس پہلے خطبے میں چند آیات ہیں کہ جو آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور آپ کو ان آیات کے معانی میں غور و فکر کی تدبر کی دعوت دوں گا. ان آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے تقوی اور متقین کی طرف اشارہ فرمایا. شروع سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے کر رہا ہوں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ربا، جسے ہم اردو زبان میں سود کہتے ہیں، سود کھانے سے منع فرمایا. آغاز اس طرح سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جنہوں نے اللہ کو مان لیا ہے، اللہ کے رسول کو مان لیا ہے، قیامت کو مان لیا ہے اور اللہ کے قانون کو اپنانے کا اقرار کر چکے ہیں، دوسرے قوانین چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں. ایمان والو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، کئی گنا بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. اس معاشرے میں سود کی بیماری، سود کھانے کی بیماری عام تھی اور کچھ لوگ جو سود کھاتے تھے انہوں نے گویا کہ معاشرے کو، خاص طور پہ ضرورت مند طبقے کو بدبخت کیا ہوا تھا. ایک دفعہ اگر سود والا قرض لے لیا تو اس کے بعد پھر چاہے وہ خود بھی بک جائے وہ اس قرض کو ادا نہیں کر سکتا. اتنا زیادہ اس کو ہر مہینے اس پر سود ادا کرنا پڑتا تھا. آج بھی اس پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، بلکہ بعض ایسے گروہ ہیں جن کی شہرت ہے سود کھانے، اور وہ مثلا اگر ایک رقم دیتے ہیں کسی کو سود کے قرض پر، اس پر جو پرسنٹیج ہوتی ہے سود کی، ایک عام بندہ سن کر ہی اس کو حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ جو یہ قرض لے رہا ہے وہ دے گا کس طرح. کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر 1 لاکھ وہ سود پر دے رہے ہیں تو پہلے مہینے کا سود پہلے کاٹ کے دیتے ہیں ایڈوانس میں. ظلم کی انتہا یہ ہے کہ مثلا اگر 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں، مثلا کہیں گے 5,000 روپیہ جو ہے یا 10,000 روپیہ جو ہے پہلے مہینے کا سود وہ ہم ایڈوانس میں لیں، رقم سے ہی کاٹ دیں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماتا ہے. اے ایمان والو، بڑھا چڑھا کر سود نہ کھاؤ. واتقوا اللہ، تقوی اختیار، تقوی یعنی بچو، یہ کام نہ کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. قرآن بہت ہی ایکوریٹ، بہت ہی زبردست طریقے سے وہ باتیں بیان کرتا ہے جو کل قیامت کے دن اور مرنے کے بعد ہمارے سامنے آنے والی. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور تقوی اختیار کرو یعنی سود نہ کھاؤ تاکہ تم کامیابی کو پا سکو. سود کھانے والا اللہ کے ہاں نامراد ہے، ناکام، دنیا میں جتنا مرضی مال ہو. اگلی آیت دیکھیں، واتقوا النار التي اعدت للکافرین. پھر تقوی کی تکرار، واتقوا، اور بچو کس سے؟ النار، اس آگ سے، التي اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو کہ جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. کتاب کن سے ہو رہا ہے؟ ایمان والوں سے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ بس جو
ایمان والا ہے ایک دفعہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا اس نے حتماً جنت میں چلے جانا. ٹھیک ہے. خداوند تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگرچہ تم ایمان والے ہو لیکن اگر بس یہ سود اتنا خراب کام ہے کہ یہ تمہیں وہاں پہنچائے گا جس جگہ کو ہم نے کافروں کے لیے تیار کیا. اور قرآن مجید میں عرض کرتا رہتا ہے کافر کسے کہتا ہے؟ جان بوجھ کے خدا کی بات نہ ماننے والا. پتہ ہے یہ حرام ہے پھر بھی کرتے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی. اگلی آیت وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی تاکہ تم پر رحم کیا جائے. ویسے تو سب چیزوں میں اطاعت مراد ہے لیکن یہاں خاص طور پر یہ جو گناہ اوپر ذکر ہوا اس کے معاملے میں خدا اور رسول کی بات مانو, سود کھانا چھوڑو. کامیابی کس میں ہے؟ جب خدا منع کرے منع ہو جائے. نہیں منع ہوگے اس جگہ پہنچ جاؤ گے جو اللہ نے کافروں کے لیے انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا. پھر دوبارہ تکرار فرمائی وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. اب یہ گناہ کرنے سے اگر پہلے کوئی سود کھاتا رہا یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو تم پیچھے رہ گئے ہو ان رحمتوں سے, اس خیر کے قافلے سے لوگ آگے بڑھ گئے. اب تمہیں کمپنسیشن کی ضرورت ہے. وہ جو تم پیچھے رہ گئے ہو, اگر مثال کے طور پر آپ کسی قافلے کے ساتھ گاڑیوں میں کہیں جا رہے ہو اور قافلہ آگے چلا جا رہا ہے, آپ کہیں پہ چائے پینے رک گئے. اب چائے پینے کے بعد اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس قافلے کے ساتھ ملیں تو آپ کو ان کی رفتار سے کچھ تیز چلنا پڑے گا تاکہ آپ کو جو فاصلہ بیچ میں گیپ آ گیا ہے اس گیپ کو پورا کر سکیں. اس کی طرف قرآن اشارہ فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اور جلدی کرو اپنے رب کی جو مغفرت ہے اس کی طرف جانے, جلدی کرو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اور اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین جتنی. اب توجہ فرمائیں اعدت للمتقین, اور جسے تیار کیا گیا ہے تقوی والوں کے لیے, پرہیزگاروں کے لیے. سود کھانے والوں کا انجام کہاں بتایا گیا؟ چاہے اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں. اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی. اور اب جب جنت کا تذکرہ کیا تو کیا فرمایا؟ اس جنت کی طرف جانے میں اب جلدی کرو. یہ گناہ کر کر کے پیچھے رہ گئے ہو بہت تم, اب کچھ نیکیوں میں جلدی کرو تاکہ وہ گیپ ختم ہو جائے. اس جنت کی طرف جانے میں جلدی کرو جو کس کے لیے تیار کی گئی؟ اعدت للمتقین. تقوی کتنا امپورٹنٹ. توجہ فرما اگلی آیت. اب متقین کی کچھ نشانیاں بتائیں. الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں چاہے ان کے حالات اچھے ہوں چاہے ان کے حالات خراب. اللہ کے ساتھ کوئی ان کا عہد ہوتا ہے, کوئی پیمان ہوتا ہے خدا کے ساتھ کہ جو خدا نے رزق دیا ہے اس میں سے حتماً ایک حصہ خدا کے راستے میں خرچیں گے, چاہے آسانی ہو چاہے پروفٹ ہو رہا ہو, منافع ہو رہا ہے کاروبار میں چاہے منافع نہیں ہوا اس طرح, لیکن اللہ کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ نہیں ٹوٹتی. فی السراء یعنی اچھے دنوں میں, والضراء مشکلات کے دنوں میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. والکاظمین الغیظ غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس اور لوگوں کو معاف کر دینے والے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی نوکر ہے کوئی ملازم ہے اس سے غلطی ہو گئی اور آج مقبولہ ہو کے اسے پتہ نہیں کیا کیا جو زبان پہ آ رہا ہے وہ اسے کہے جا رہے ہیں اور بعض کا دست درازی کر دیتے ہیں. والقادم یہ جنت کی ترغیب یہ صفات بتا کے دی جا رہی ہے. والقادمین الغیظ غصے کو پی جانے والے. والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دینے والے. واللہ یحب المحسنین اور اللہ ان احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے. یحب خدا کو محبت ہے ان صفات والوں سے. جو یہ کام آگ بگولہ ہو کر چڑھ دوڑنے والوں سے خدا کو محبت نہیں. اب
اپنے زیر دستوں پر، اپنے ماتحتوں پر، اپنے تکبر کی وجہ سے، اپنے عہدے کی وجہ سے، اپنے اختیار کی وجہ سے اللہ کو ان سے محبت نہیں ہوتی، ان سے محبت. واللہ یحب المحسنین. آگے مزید صفات فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم. اور وہ لوگ، وہ ہیں متقی کہ جب ان سے کوئی بے حیائی کا کام ہو جاتا ہے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں. دو بتائیں ان میں فرق کیا ہے. ایک وہ کام کہ جس میں دوسروں پر اثر ہوا، بے حیائی معاشرے کو خراب کرتا ہے، اگر ان سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے. او ظلموا انفسهم، یا یہ کہ دوسرے انوالو نہیں تھے، کوئی ایسا گناہ کیا جو اللہ نے منع کیا ہوا تھا، اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے. دونوں طرح کا کوئی اگر گناہ ان سے ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ روٹین میں کرتے رہے اس کو. اگر ان سے، جب بھی ان سے ایسا ہو جاتا ہے، ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کو بھولے نہیں رہتے. ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں. فاستغفروا لذنوبہم، اور فوراً اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، مغفرت طلب کرتے. اور پھر خدا ان کو ترغیب دلانے کے لیے فرماتا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. تم مغفرت مانگو تو صحیح، کون ہے جو مجھ جیسا گناہوں کا معاف کرنے والا؟ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے گا؟ چونکہ معاف کرنے والا وہی ہے، وہ کہتا ہے آؤ، میں جانتا ہوں صرف میں معاف کر سکتا ہوں، میرے دروازے کھولے. میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فاستغفروا لذنوبہم، فوراً اللہ سے مغفرت طلب کرتے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. کون ہے گناہوں کو معاف کرنے والا، مغفرت کرنے والا سوائے اللہ کے. لیکن شرط کیا ہے؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. وہ جو خرابی ان سے گناہ ہوا تھا اس پر اصرار نہیں کرتے، بار بار نہیں کرتے، عادی مجرم نہیں ہوتے. یہ نہیں ہے کہ رات کو جرم کیا، صبح استغفر اللہ، پھر جرم کیا، پھر استغفر اللہ، پھر کسی کا حق مارا، پھر استغفر. یہ استغفار نہیں ہوتی، یہ اللہ کا مذاق اڑانا ہے، توہین ہے خدا کی. اہل بیت اطہار نے اپنی روایات میں بتایا. ان سے کبھی انسان خطا ہو سکتی، لیکن ان کی نشانی یہ صاحبان تقویٰ کی کہ جب بھی ان سے ایسا ہوتا فوراً خدا کو یاد کرتے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا. اصرار نہیں کرتے، تکرار نہیں کرتے، عادت نہیں بنا لیتے وہ اس کام پر جو ان سے ہو چکا ہو. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور ان کو اس بات کا علم، یہ خدا کا گناہ ہے، اس کو بار بار میں نے نہیں کرتا. اب دیکھیں وہ جو فرمایا تھا نا کہ مغفرت کی طرف جلدی کرو، اب یہ صفات بتا کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کی یہ حالت ہوتی ہے، یہ صفات ہوتی ہے جن کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے. یہ نہیں ہے کہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے، خرابی بھی کرنی ہے، بعد میں کوئی آلٹرنیٹ جیسے بنا لیے گئے، استغفار کر لو تو 2 رکعت نماز پڑھ لو، گناہ نہیں چھوڑنا، زیارت کر لو، عمرہ کر لو تو یہ کر لو. یہ سب فراڈ ہے. قرآن پڑھنے والے کو پتہ ہے کہ یہ سب فراڈ ہے. خدا دین آیا ہی انسان کی اصلاح کے لیے، اسے خرابی کا لائسنس دینا تھوڑی ہے، خرابی بھی کرتا رہے اور پھر یہ چور دروازہ بھی ہے تیرے لیے اجازت میں بچ جائے گا کیونکہ تو اللہ کی ایک خاص پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی کرپشن اور بدبو یہ اسی وجہ سے، اسی دین کو تحریف کرنے کی وجہ سے ہے. جس طرح پہلے رسول اللہ کے زمانے میں یہودیوں نے کیا ہوا تھا، انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے. کرپشن کرتا ہے پھر صدقہ دے دیتا ہے، کرپشن کرتا ہے پھر عمرے میں چلا جاتا ہے، پھر حج میں چلا جاتا ہے. یہ دین نہیں ہے، یہ یہودیوں کا راستہ ہے کہ جو سیدھا جہنم میں جاتا ہے. خدا کے دین کو تحریف کر. توجہ فرمائیے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. ان کے لیے جزا ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور وہ جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری ہمیشہ اس میں رہیں گے. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. اور کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کو. یہ سارے اوپر آیات بتائیں، آیات مزید بھی تھی لیکن وقت گزر چکا.
خداوند عالم قرآن مجید کی آیات میں تدبر کرنے کی، غور و فکر کرنے کی اور اپنے اوپر لاگو کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلى فاطمة الزہراء سیدة نساء العالمین وعلى الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وعلی بن الحسین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلی بن موسى ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والخلف القائم المہدی المنتظر صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین۔ صلوات پڑھیں محمد دوسرے خطبے کے آغاز میں بھی تکرار کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ تمام بندگان خدا کو، مومنین کو تقوی الہی اور خوف خدا کی تاکید اور نصیحت کرتا ہوں۔ آپ نے سنا پہلے خطبے کی آیات میں کہ متقین کس قسم کے افراد ہوتے ہیں، ان کے اندر صفات کیسی ہوتی ہیں۔ اگر کبھی ان سے غلطی اور خطا ہو بھی جاتی ہے تو فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، شرمندہ ہوتے ہیں، ندامت ہوتی ہے ان کو، اور وہ جو نیک لوگوں کے قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں فوراً اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ گناہ کی تکرار نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے۔ چند نکات ہیں کہ جو اس دوسرے خطبے میں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا۔ ایک نکتہ یہ کہ 20 ربیع الثانی 1337 ہجری ایک عظیم الشان عالم دین مرجع تقلید کہ جن کا نام مرزا محمد تقی حائری شیرازی تھا رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر رسوخ کو دیکھ کر ایک فتویٰ دیا تھا۔ ظاہراً جو اس زمانے کی حکومت تھی، حکومت مسلمانوں کی تھی، مسلمان ممالک میں، لیکن وہ لوگ غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے دے رہے تھے، گورنر بنا رہے تھے یا پورے شہر ان کے اختیار میں دے رہے تھے، کہ بعض امپورٹنٹ عہدے کہ جو مسلمانوں کے امور سے متعلق ہیں وہ غیر مسلموں کو دے رہے تھے، اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ملک میں ان کا اثر بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو انہوں نے فتویٰ دیا۔ تمام افراد کو سوچنا چاہیے کہ خداوند عالم کی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ دینی لیڈرشپ، یہ دینی رہنما کہ جن کی طرف قوم رجوع کرے اور ان کی طرف رجوع کرنے کی وجہ سے استعمار کی سازشوں سے بچ سکے۔ استعمار کی سازشیں جن کے ظاہری نعرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن انجام غلامی کی صورت میں اور پستی کی شکل میں انسانوں کے لیے نکلتا ہے، جیسے کہ تاریخ گواہ ہے۔ انگریزوں نے آ کر بر صغیر میں کیا کیا، دیگر ممالک میں کیا کیا، اور آج بھی ان کی باقیات نے، بہت ساری باقیات نے ہمیں غلام بنا کے رکھا، ہم آزاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑا واضح فرمایا، اسی سورہ آل عمران میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، تم تو ایمان لے آئے، اگر اس ایمان کے بعد تم نے اہل کتاب کے ایک گروہ کی فالو کرنا شروع کر دیا، ان کی بات مانی، تو یہ تمہیں ایمان کے بعد دوبارہ کافر بنا دے گا۔
اللہ کی بات پر ہمیں اعتماد ہے یا نہیں ہے ہماری مرضی. پھر خداوند عالم کہتا ہے کیسے تم انکار کر سکتے, کیسے تم کافر بن سکتے. اس کا مطلب اس معاشرے میں رسول اللہ کی موجودگی میں بعض لوگ ان کی طرف رغبت کر رہے تھے اور ان کی سازشوں میں آ رہے تھے. فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ, کیسے تم کفر کر سکتے ہو جبکہ تمہارے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے, اس کے باوجود تم ان کی طرف میل کر رہے ہو, ان کی طرف تمہارا جانے کا جی چاہتا ہے, تمہیں دوبارہ کافر بنا. آج آپ دیکھیے انہی کے نظریات کو فالو کرنا, اسلام کو خالی ہاتھ سمجھنا. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں, پڑھ کے وہاں سے آئے, اس نظام کے تحت پڑھتے, اسلام صرف بچا ہے تنقید کرنے کے. کاش کہ ہم نے اسلام کو بھی پڑھا ہوتا, پھر ہم کہتے کہ اس کے ہاتھ پلے کچھ ہے یا اس کے ہاتھ پلے کچھ نہیں. پورا کا پورا دل دے بیٹھے ہیں مغرب کی چمک اور دمک, اس ظاہری ترقی. بہرحال انہوں نے فتویٰ دیا اور ان کے فتویٰ کی وجہ سے بالآخر مجبور ہونا پڑا حکومت کو کہ وہ اپنی اس روش سے باز آئے. آج بھی آپ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں عراق میں دشمن کیا کرنا چاہ رہے ہیں, لبنان میں دشمن کیا کرنا چاہ رہے ہیں. جب ظاہری طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکا, جب داعش کے ذریعے سے اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکا, تو اب عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے. لیکن یاد رکھیں جب تک یہ عوام اپنی مخلص لیڈرشپ کو پہچانتی ہے دشمن کامیاب نہیں. اور اگر اپنی صحیح لیڈرشپ کو نہ پہچانا اور دشمن کے دھوکے میں آ گئے تو یہ مراجع تقلید تو دور کی بات, آپ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں ائمہ معصومین کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا, علی مرتضیٰ کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا, امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اور دیگر ائمہ کے ساتھ آپ تاریخ میں دیکھیے کیا ہوا. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ حکومتوں کے پروپیگنڈے میں آنا اور دشمن کے پروپیگنڈے میں آنا اور ان کی چمک دمک کو دیکھ کر جو حقیقی انسانیت کے رہنما ہیں ان کو چھوڑ دینا. صلوات پڑھیے محمد وعلیہ. 25 دسمبر حضرت عیسیٰ مسیح ابن مریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عظیم پیغمبر اور وہ عظیم نبی کہ سب سے زیادہ تعداد میں ہیں ان کو ماننے والے روئے زمین پر. قرآن مجید ان کے ساتھ کس برتاؤ کی دعوت دیتا ہے؟ یاد رکھیے قرآن مجید نے یہودیوں کی نسبت مسیحیوں کے بارے میں یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ جو یہودی ہے یہ اسلام کی اور تمہاری دشمنی میں بہت آگے ہے, بہت سخت, لیکن جو مسیحی ہیں ان میں نرم دل والے بھی, ان میں زیادہ نیک لوگ. ان دونوں کے بارے میں قرآن کی جو لب و لہجہ ہے وہ جدا ہے, اگرچہ جس معاملے میں گمراہ ہے اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے قرآن نے ہدایت کر دی ہے, ان کی گمراہیوں کا بھی ذکر کرتا ہے اور ہدایت کی طرف دعوت دیتا ہے. تو اس جو 25 دسمبر کا کرسمس کا دن آ رہا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی ولادت کا, تو کوشش کی جائے ہر سطح پر کہ جو برادرانہ تعلقات اچھا برتاؤ بغیر اس کے کہ وہ مسلط ہو ہم پر. قرآن مجید غیر مسلموں کے ساتھ اچھے برتاؤ کی بڑی, وہ لوگ کے جو حالت جنگ میں نہیں ہے, اسلام کے دشمن نہیں, ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی, اچھے سلوک کی تاکید کرتا ہے, لیکن اس بات سے خبردار کرتا ہے کہ وہ مسلط نہ ہو جائے. اس اچھے برتاؤ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آہستہ آہستہ اپنا دین اچھا نہ لگنے لگے اور دوسرے ادیان انسان کو اچھے لگنے. اپنے دین کی مضبوطی کے ساتھ اچھا برتاؤ تاکہ لوگوں کو اس حقیقی اور آخری اور کامل ترین دین کی طرف دعوت دی جا سکے. دوسرے ادیان کے خلاف نفرت پھیلانا اور پھر اس کا اسلام کے اندر کا جو مسئلہ ہے, دوسرے پھر مسالک کے خلاف نفرت پھیلانا, اس فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ, ان کا بھی ان سے منسوب دن ہے. کوشش کریں کہ
ہم اپنے بچوں کو اور خود اپنے آپ کو بھی ان یادوں کو تازہ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو بھی بتانے کی کوشش کریں کہ جو اس مملکت خداداد پاکستان کو حاصل کرنے کا پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک ایسا ملک کہ جو اسلام کا قلعہ ہوگا، جس کے اندر اسلامی تعلیمات نشو و نما پائیں گی، اسلامی اقدار کی حفاظت کی جائے گی۔ اس اسلام کے نام پر لیے گئے ملک کی خاطر آپ سب جانتے ہیں کس قدر ہماری گزشتہ نسل نے، اس نسل نے جو اس وقت موجود تھی، کامیابیاں اور قربانیاں دی اور تب یہ کامیابی دی۔ خواتین پر کس قدر ظلم ڈھائے گئے ظالموں کی طرف سے جب وہ ہجرت کر کے یہاں پر آ رہے تھے۔ خواتین پر، مردوں پر، بیٹیوں پر قیامت کے دن ہر وہ شخص کہ جو اس ملک کے اندر بے ایمانی کرتا ہے، چھوٹے لیول پر ہو یا بڑے لیول پر، ہر بے ایمان اس کی جڑیں کاٹنے میں وہ دیمک کے کیڑے والا کردار ادا کرتا ہے۔ ہر کرپٹ، ہر بے ایمان، چاہے وہ کوئی چھوٹے لیول پر ہو اور چاہے وہ بڑے لیول پہ بیٹھا ہو، جس نے اس ملک کی جڑوں کو کمزور کیا ہے دیمک کی طرح، روز قیامت وہ سارے شہداء کہ جو دین کی خاطر، وہ دین کے جذبے کی خاطر یہ قربانی دے رہے تھے، وہ سارے کے سارے ان کا گریبان پکڑیں گے۔ اللہ تو اپنا حساب لے گا ہی لے گا، وہ لوگ بھی گریبان پکڑیں گے کہ جس کام کے لیے ہم نے اپنی جانیں دی، تم نے اس ملک کو کیا بنا دیا؟ تم نے اس ملک کو، اس کا خون چوسنے میں اور اس کے اموال کو ہڑپ کرنے میں، بے ایمانیاں کرنے میں تم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ یہ چیزیں، یہ باتیں، یہ نکات ہمیں یعنی جو آج عملی طور پر معاشرے میں ہیں، اپنے اندر ان کو بیدار کرنے کی، زندہ رکھنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کل قیامت کے دن خداوند عالم نے بھی اور ان شہداء نے بھی ہم سے اپنی قربانیوں کا حساب مانگا۔ صلوات پڑھیے۔ آخری نقطہ آج کا، جو سال کا اختتام آ رہا ہے اور جو 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی رات ہوتی ہے، خدا جانے کہاں سے ہم نے وہ باتیں سیکھ لی جو نیو ایئر جس کو کہتے ہیں، بجائے یہ کہ پچھلے سال کا ہم اپنے احتساب کریں۔ ایک مومن کا کام کیا ہے کہ پچھلے گزارے ہوئے سال کا اپنا احتساب کرے کہ میں نے کیسا گزارا، خدا کے ساتھ میرا معاملہ، کتنے نمبر اپنے آپ کو دیتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، میں نے کیا کیا حرکات کی، کتنی اچھائیاں کی، کتنی برائیاں کی۔ آئندہ سال کو پلان کریں، کمیاں کیسے دور کریں، بجائے اس کے رات بھر گناہ کی محفلوں میں جانا، ناچ گانوں کی محفلوں میں جانا، اور یہ جو ایک انتہائی مجرمانہ حرکت ہے، ہوائی فائرنگ کرتے ہیں۔ جو اس کا علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ جو آپ ہوا میں گولیاں جلاتے ہیں، وہ واپس آتے ہوئے بھی کسی بندے کی موت کا سبب بن سکتی ہے، موت کا سبب بن سکتی ہے، زخمی ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اپنی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے، اس تھوڑے خوشی کے نشے کو تسکین دینے کے لیے جو جی میں آتا ہے وہ حرکتیں کرتے ہیں، جس کا نہ کوئی دین سے تعلق ہے، نہ انسانیت اور اخلاقیات سے کوئی تعلق ہے۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ اس شب میں کچھ وقت معین کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ حاضر ناظر ہے، اس کے سامنے بیٹھ کر اپنا احتساب کریں، گناہوں کی معافی طلب کریں، اور نیا سال گزشتہ سال سے بہتر ہو، یہ خداوند عالم سے دعا مانگیں۔ اپنے ایمان کے ثابت رہنے کی، نیکیوں کی زیادہ توفیق کی خداوند عالم سے دعا مانگیں۔ یہ نہ ہو کہ دن میں تو ہم مثلا نیک بنے رہیں اور رات کی محفلیں ہماری منافقوں کی طرح شیاطین کے ساتھ ہوں، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، اور جب اپنے شیاطین کے پاس تنہائیوں میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے یار ہیں، اصل میں تو ہم تمہاری کمپنی کے بندے ہیں، ان سے تو ہم مذاق کرتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے اس قسم کے مکاروں سے اور منافقوں سے اور دو پرسنالٹیز رکھنے والوں سے اللہ مذاق کر رہا ہے، اور ان کو اور کھینچ رہا ہے کہ اسی اپنی سرکشی میں
غلطہ ہوتے رہیں اور لوٹ پوٹ ہوتے رہیں، اور ان کا ٹھکانہ ظاہر بات ہے کہ وہی ہے جہاں خدا کے نافرمانوں کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آنے والے نئے سال کو ہم سب میں سے ایک ایک فرد کے لیے اور اس پوری قوم کے لیے، ہمارے وطن عزیز پاکستان کے لیے، اس وقت بڑی مشکلات سے گزر رہا ہے پاکستان، اور حد سے زیادہ غیروں پر انحصار کر رہا ہے مالی معاملات میں، اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے، اپنے فیصلے کرنے میں خود مختار نہیں ہے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہمارے اس ملک کو، ہماری قوم کو ان مشکلات سے اس آنے والے سال میں نجات عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔